کوسا صاحب تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو آخر شبہ کیا ہے، کیا پرابلم کیا ہے؟ اگر جو ہے وہ فیصلے کرنے کے لیے کچھ ججز درکار ہیں، ایڈ ہاک بیسس پہ ان کو لایا جا رہا ہے فوری طور پہ، تو مسئلہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ ذرا وقت کو دیکھیں کہ کس وقت ان کو تعینات کیا جا رہا ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 182 کے مطابق صرف جب کورم پورا نہ ہو تو کورم کو پورا کرنے کے لیے عارضی طور پر ایڈ ہاک ججز کو اس مختصر مدت یا میعاد کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں تو کورم بھائی 17 کے 17 ججز جو ہے قانون کے مطابق پورے ہو چکے، اور پھر جو ویسے بھی جب 65 سال آپ نے آئین میں عمر رکھ دی ہے تو یہ 65 سال کے بعد ان کو جو ہے رکھا گیا ہے، تو پھر ساروں کو ہی پھر کیوں آپ تشخیص و تمیز کرتے ہیں؟ پھر باقیوں کو بھی جو ہے 65 سال کے آگے چلنے دیں، پھر 66 67 68 69 70۔ دیکھیں، بدنیتی پر جو بات مبنی ہو، بدنیتی پر، کہ آپ کی ایک عدالت نے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا 13 رکنی بینچ نے، جس میں سے 11 ججز نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی، ایک جماعت ہے اور جماعت رہے گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے اس جو سمبل والے نشان کا فیصلہ تھا اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے اور آئین ماورا آئین کے خلاف انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران تھے ان کو آزاد چھوڑ کر بکھیر دیا ہوا میں، اور ان کو جو ہے وہ حق عوام کا جو تھا وہ انہوں نے غصب کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ نہ تو عوام کو وہ چوائس جو انہوں نے کرنا تھی دی گئی، نہ آئین کی جو ہے پاسداری کی گئی، پامالی کی گئی، اور ریاست کو نقصان پہنچا، ملک کو نقصان پہنچا۔ آج جو کھوسا صاحب لیکن ایک مسئلہ یہ ہے، آپ نے ایک جملہ کہا کہ بدنیتی ہے۔ کھوسا صاحب، جب ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا، ہمارے مراد کہ کسی پارٹی کے حق میں فیصلہ نہیں آتا، تو وہ کورٹ کی نیت کے اوپر شک کرتا ہے۔ اگر جو ہے وہ پارٹی کے حق میں فیصلہ آ جائے تو پھر عدالتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب ایک چیز کو پیش بندی کرنا کہ جی ایسا ہو جائے گا اگر کورم پورا ہو گیا تو یہ کیس وہاں پر نہ چلا جائے، یا جو ہے وہ ایڈ ہاک ججز آ گئے تو پھر یہ ہو جائے گا، اس طرح تو کھوسا صاحب پھر میرٹس تو کہیں اور چلے گئے نا؟ نہیں تو میں نے تو عدالتی فیصلے کی بات ہی نہیں کی ہے بھائی، یہ عدالتی تو معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایگزیکٹو معاملہ ہے۔ سر حالات کے حساب سے آپ کہہ رہے ہیں کو کس نے اختیار دیا ہے؟ او بھائی، کس حالات کی بات کر رہے ہو؟ اب جب 17 قانون کے مطابق پرماننٹ ججز کی تعداد مکمل ہو گئی تو 26 ججز جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں 26 ججز کم ہیں، 26 ججز۔ وہاں تو خیال نہیں آتا سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو کہ سندھ میں جو ہے، سندھ ہائی کورٹ کے جو ہے ججز کی ذرا تعداد دیکھ لیں کتنے کم ہے، کے پی کے کتنے کم ہے، بلوچستان کے کتنے کم ہے۔ وہاں تو لاکھوں جو ہے مقدمات زیر التوا ہیں، وہاں کا تو قاضی القضات کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی خیال نہیں آیا۔ 2 مہینے یہاں چھٹیاں کر دی ہیں، 15 ستمبر کو کھلے گا سپریم کورٹ۔ اگر اتنا ہی کام بڑھ گیا ہے تو خدا کا خوف کریں، چھٹیاں کیوں کرتے ہیں 2 مہینے؟ اور پھر 1.5 گھنٹہ صبح کرتے ہیں اور 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے صرف 5 دنوں میں بھی صرف 3 گھنٹے پر یومیہ کام کرتی ہے سپریم کورٹ۔ تو بھائی اپنا جو ہے وہ وقت بڑھا دو، کیوں آپ جو ہے اذیت قوم اور ملک کو دیتے ہو؟ کیوں ان کے اوپر آپ خرچہ، ایک جج کا کروڑ روپیہ جو ہے خرچہ پڑتا ہے، ان کا ڈرائیور ہے، ان کا نوکر ہے، ان کا پی اے ہے، ان کا سیکٹری ہے، اس کی جو ہے ایک ظفر موج جو گارڈ اس کے ساتھ چلتی ہے، گھر مفت ملتا ہے، پیٹرول مفت ہے، پنکھا مفت ہے، یعنی بجلی مفت ہے، گیس مفت ہے، اس کی ٹریولنگ مفت ہے، اس کے بچوں کے مفت ہے، علاج مفت ہے۔ یہ کیوں قوم اس اذیت اور کرب میں آپ گزارتے ہو جو پہلے ہی فاقوں پر آئی ہوئی ہے قوم؟ یہ عیاشی، دیکھیں یہ بدنیتی ہے۔ اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے صرف یہ نہیں کہ حکومت جو ہے وہ بوکھلا گئی ہے اس فیصلے سے جو مخصوص نشستوں کے بارے میں دیا گیا ہے، اور انہوں نے 4 ججز کوشش کی تھی، آج تک نہیں ہوا کہ 4 ججز کی تجویز کی گئی ہو۔ یہ تو وہ غیرت مند جج تھے جنہوں نے جو ہے انکار کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، جسٹس مشیر عالم صاحب
اور جسٹس باقر مقبول باقر صاحب نے انکار کر دیا. دونوں سندھ سے تھے. ماشاءاللہ ہمارے پنجاب کو تو بڑا یہ شرف حاصل ہے نا کہ یہاں تو آپ جو ماشاءاللہ آپ کر لیتے ہیں. اچھا کھوسا صاحب, اب آپ لوگ اگر یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی. کھوسا صاحب, اگر آپ لوگ اب مخالفت کریں گے تو کیا اس میں کوئی قانونی راستہ بھی ہے ان ججز کے حوالے سے آپ کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے پاس, یا جو ہے وہ ایک سیاسی مخالفت ہوگی اور یہ پھر جاری رہے گی؟ دیکھیں یار, کس چیز کی سیاست, کیوں گھسیڑ رہے ہو بیچ میں سیاست؟ یہ اصول کی بات ہے. مجھے بتائیں کہ کبھی ایڈ ہاکزم, کبھی جو ہے یہ ایڈ ہاکزم کسی سلسلے میں, کسی شعبے میں یہ قابل برداشت, قابل قبول ہے جب آپ کے پاس مستقل لوگ موجود ہیں؟ ایڈ ہاکزم کسی شکل میں, کسی ادارے میں, کسی دفتر میں, کسی محکمے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جتنی سراسیمگی اور جتنا مایوسی پھیلاتی ہے اس ادارے کو کمزور کرتی ہے, معاف کیجئے گا. اور پھر دیکھیں کہ جو شخص ایکٹنگ چیف جسٹس رہا ہو, جو سینئر موسٹ جج ہو, اب آپ کو پتہ ہے وہ 18ویں نمبر پر بیٹھے گا, جونیئر ترین جج ہو جائے گا, ان کا جن سب کا سینئر تھا. یار کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کس حد تک ہم گر جاتے ہیں. لیکن کھوسا صاحب اب کیا ہوگا, تحریک انصاف جو سینئر موسٹ تھا, تحریک انصاف کے پاس کوئی راستہ ہے کہ قانونی طور پر اس فیصلے کو چیلنج کرے؟ نہیں, ہمارا کیا ہے بھائی, یہ قوم اس کا جو ہے نقصان ہوگا, اس کا ادارے کو نقصان ہوگا, اس کا ملک کو نقصان ہوگا, اس کا عوام بیچاری جو قسم پرسی کے عالم میں اپنے جو ہے خون پسینے کی کمائی سے, ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ دیتی ہے, یہ عوام پر بوجھ پڑے گا. یہ تو ظلم ہوگا پاکستان کی عوام کے ساتھ, ظلم ہوگا پاکستان کی ریاست کے ساتھ, ظلم ہوگا اس مملکت خدا داد پاکستان کے ساتھ, جو پہلے ہی ایک معاشی بحران کا شکار ہے. کیا ہے, اگر انصاف کی دھجیاں اڑ جائیں گی تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آگے مشرقی پاکستان کو جس طرح ہم نے توڑا تھا, ہم نے کوئی مانا تھا کہ جو ہے ہم قانون کے مطابق چلیں, آئین کے مطابق چلیں, عوام کی امنگوں کے مطابق چلیں, خواہشات کے مطابق چلیں؟ ہم نے اپنی انا اور ضد کو ہم نے جو ہے اس پر سبقت دی. ہم نے کہا فاطمہ جناح غدار ہے اور فاطمہ جناح اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. ہم نے کہا ذوالفقار علی بھٹو غدار ہے, ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان نہیں اکٹھے چل سکتے. ہم نے کہا بے نظیر سیکیورٹی رسک ہے, بے نظیر اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. ہم نے کہا نواز شریف جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے, پاکستان اور نواز شریف اکٹھے نہیں چل سکتے. ہم نے کہا اب عمران خان سیکیورٹی رسک ہے, عمران خان اور پاکستان نہیں چل سکتے. یار بس کر دو یہ کھیل تماشا, کسی کو حق نہیں ہے کوئی غداری کے اور کوئی جو ہے حب الوطنی کے فتوے دے. اور جس طرح سے یہ جو ہے کام چلائے جا رہے ہیں اس طرح سے ریاستیں نہیں چلا کرتی, نہ ملک چلا کرتے ہیں. اور بدقسمتی ہے کہ جو ہے کفر کی ریاست چلتی ہے, بے انصافی کی اور ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی.